بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہمیشہ انسان کی زندگی میں امتحان بن کر آتا ہے۔ کبھی یہ جسم کو تھکا دیتا ہے، کبھی دماغ کو آزما لیتا ہے اور کبھی دل کو پرکھ لیتا ہے۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادہ راہ ضرور لیتا ہے، مگر یہ زیادہ راہ ہمیشہ اس کی ضرورتوں کے برابر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کم پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کے ساتھ بانٹنا پڑ جاتا ہے، اور یہی بانٹنا اصل امتحان ہے۔ کہانی کا آغاز ایک پرانے دور سے ہوتا ہے جب لوگ پیدل یا اونٹ گھوڑوں پر لمبے سفر کرتے تھے۔ انہی دنوں دو مسافر ایک ہی راستے پر نکلے۔ دونوں کی منزل ایک ہی تھی، مگر راستہ لمبا اور صبر آزما۔ دونوں اجنبی تھے، لیکن سفر نے انہیں ساتھی بنا دیا۔ پہلے مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ وہ محنتی، مضبوط اعصاب کا مالک اور نرم دل انسان تھا۔ دوسرا مسافر کچھ کم وسیلہ تھا۔ اس کے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں، مگر دل میں شکر اور چہرے پر سکون کی روشنی تھی۔ دونوں نے طے کیا کہ سفر ساتھ ساتھ کریں گے تاکہ مشکل آسان ہو جائے۔ چلتے چلتے سورج نصف آسمان پر آ پہنچا۔ پیاس اور بھوک نے دونوں کے قدم بوجھل کر دیے۔ وہ ایک درخت کے نیچے رکے تاکہ سستانے کے ساتھ ساتھ کچھ کھا بھی لیں۔ ابھی دونوں نے اپنے تھیلیوں سے روٹیاں نکالی ہی تھیں کہ اچانک ایک تیسرا مسافر وہاں آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بھوک کی شدت عیاں تھی۔ اس نے سلام کیا اور قریب بیٹھ گیا۔ پہلے اور دوسرے مسافر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور کہا، بھائی آؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سفر میں بھوکے کو کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تیسرا مسافر پہلے تو جھجکا، مگر پھر اس کی بھوک نے اسے قائل کر لیا۔ اس نے دعوت قبول کر لی اور تینوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ 8 روٹیاں تینوں کے درمیان تقسیم ہوئیں۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد تینوں نے دوبارہ اپنا اپنا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے شام ڈھل گئی اور وہ ایک بستی میں پہنچے۔ یہاں تیسرا مسافر رکنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی منزل یہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، بھائیو، تم دونوں نے مجھے کھلایا، یہ تمہارا احسان ہے۔ میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، البتہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ انصاف کے ساتھ تم دونوں کے درمیان کھانے کی تقسیم کا حساب ہو جائے تاکہ کسی کے دل میں خلش نہ رہے۔ یہ سنتے ہی دونوں مسافر رک گئے۔ پہلا مسافر کہنے لگا، بھائی، میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس لیے میرا حصہ زیادہ ہے۔ دوسرا بولا، مگر میرے پاس بھی 3 روٹیاں تھیں، اس لیے میرا بھی حق ہے۔ دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ تیسرا مسافر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، کیوں نہ ہم کسی دانا اور انصاف کرنے والے کے پاس چلیں تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ سب نے اتفاق کیا۔ وہ قریبی بستی کے ایک مشہور قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی اپنی علم و حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ تینوں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، اچھا، تو تمہارے پاس کل 8 روٹیاں تھیں اور تینوں نے برابر کھائیں؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ قاضی نے کاغذ پر چند لکیریں کھینچیں اور پھر سمجھانے لگا، دیکھو، کل 8 روٹیاں تھیں، تینوں نے مل کر کھائیں، تو ہر ایک کے حصے میں 8 کا 1/3 یعنی 2 اور 2/3 روٹیاں آئیں۔ پہلے مسافر کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے پاس 5 روٹیاں تھیں، تم نے خود 2 اور 2/3 کھا لیں، باقی بچے 2 اور 1/3، یہ تم نے دوسروں کو دیں۔ پھر دوسرے سے کہا، تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں، تم نے بھی 2 اور 2/3 کھائیں، باقی بچے صرف 1/3، یہ تم نے دوسروں کو دیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، پس اگر اس کھانے کی قیمت یا بدلہ تقسیم ہوگا تو پہلے شخص کو 2 اور 1/3 کا بدلہ ملے گا اور دوسرے کو 1/3 کا۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں مسافر حیران رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ بظاہر تو معاملہ آسان تھا، مگر حقیقت میں تقسیم کی باریکی کو صرف انصاف پسند آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ پہلے مسافر نے شکریہ ادا کیا کہ اس کا حق محفوظ رہا۔ دوسرا بھی راضی ہو گیا کہ انصاف ہو گیا، اور تیسرا مسافر مسکراتے ہوئے بولا، میں نے آج سیکھا کہ انصاف صرف بڑی معاملات میں نہیں
چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ضروری ہے۔ نتیجہ: یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، انصاف اور دیانتداری کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انسان کے اصل اخلاق کا امتحان چھوٹی باتوں میں ہوتا ہے۔ غور و فکر کا سوال: اگر آپ اس تیسرے شخصیت کی جگہ ہوتے تو کیا آپ کھانے کے بعد انصاف کا مطالبہ کرتے یا خاموشی اختیار کرتے؟